بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقط قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ فی لیلۃ القدر بلند تر صلوات۔ دعا ہے تعریفوں کا خالق اللہ اس لازوال ذکر کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی احباب شباب الحسین اور بادشاہ حسین کی دہلیز پہ مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک بانیان جشن، حاضرین جشن، ذاکرین جشن کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار، حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ الکبریٰ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر کی تلاوت کی اجازت۔ شبان المعظم اللہ کے مہینوں میں سے وہ واحد مہینہ ہے جس میں کئی بار محمد اور کئی بار علی آئے ہیں۔ جتنی محبت سے آپ نے جملہ سنا میں جملے کو بدلتا ہوں۔ شبان وہ مہینہ ہے جس میں بار بار محمد آئے ہیں اور بار بار علی آئے ہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جشن کا آغاز ایک ایسی پہلی سطر کی تلاوت سے کرنے لگا ہوں۔ جتنے بھی پھر عشق کے نمازی اس اذان میں شامل ہو گئے اتنی ہی دیر رکعتیں ادا ہوں گی جتنی دیر نمازی ٹھہریں گے۔ میں پہلی عشق کی اذان پہلی سطر میں کہنے لگا ہوں۔ نصف سے زیادہ شب ڈھل چکی ہے، آئیے پہلی اذان پڑھیں۔ کیا کہنے جناب زہرا تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ جوان میرے ساتھ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں۔ جھنگ والوں، کائنات کا کوئی باپ اپنی ایک نسل کی ضمانت نہیں دیتا، مصطفیٰ اپنی 12 نسلوں کی ضمانت دے رہا ہے۔ کائنات کا سچا اور سچا نبی جو وہی بولتا ہے، جو وہی بولتی ہے، وہ اپنی زبان اطہر سے کہہ رہا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ میرا اول محمد، میرا آخر محمد، میرا اوسط محمد، میرا کل محمد۔ مجھے خبر ہے یہ وقت اردو خطیب کا نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں پہ یقین کرتے ہوئے جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ نبی نے کہا میرا پہلا محمد، میرا درمیانی محمد، میرا آخری محمد۔ اکثر بندے منبر آل محمد سے اس حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نبی نے کہا میرے 12 محمد۔ 12 کا لفظ حدیث میں نہیں، 6 کا لفظ حدیث میں نہیں، 4 کا لفظ حدیث میں نہیں۔ نبی نے کہا میرا کل محمد ہے، میرا کل محمد ہے، میرا کل محمد ہے۔ میرا بادشاہ حسین میرے لفظ میں اتنی طاقت دے دینا یہ سینوں میں آئے اور رگوں سے علی علی کی صدا آ جائے۔ نبی نے کہا میرا کل محمد ہے، محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، کاظم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے، پردے میں بیٹھا آخری بادشاہ محمد ہے۔ شیعت یہاں نہیں، شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اکبر محمد ہے، اصغر محمد ہے، عباس محمد ہے، جعفر محمد ہے، طالب محمد ہے، حمزہ محمد ہے، عقیل محمد ہے۔ جو ہاتھ خیرات کے لیے نہیں اٹھ سکا اس کے لیے جملہ پھر پلٹا دیتا ہو۔ ایک بندے نے فرزند زہرا سے پوچھا مولا یہ حدیث سچ ہے کہ آپ سارے محمد ہیں؟
فرمایا یہ حدیث سچ ہے۔ اس نے کہا مولا اگر یہ حدیث سچ ہے پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ آپ کے نانے نے کہا ہم سارے محمد ہیں۔ آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے، آپ کے نام محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث ہونے چاہیے تھے، آپ نے اپنے نام تبدیل کیوں کیے؟ جھنگ والوں امام نے کہا قرآن میرے ہاتھ میں رکھ۔ قرآن ہاتھ میں آیا، امام نے کہا یہ بتا کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے۔ فرمایا پھر بتا کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے۔ امام نے کہا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو سور سے بنتی ہے، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے۔ فرمایا ہم سمٹے تو محمد ہوتے ہیں، بکھرے تو آل ہو جاتے۔ سارے مولا مل کے بولا حیدری۔ بسم اللہ سے سارے محمد سارے محمد کل محمد، یہ وہ باغ ہے جس کے جس پھول کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا۔ سارے کے سارے محمد، اور فخر کیا کرو، سجدے کیا کرو، تمہارے سارے ہی محمد ہیں۔ شبان خوشیوں کا مہینہ ہے، اور کم از کم جو ماتمی چہرے بیٹھے ہو خوشیوں میں مسکرایا کرو، ان کی خوشیوں میں ہنسا کرو، اتنا مسکرایا کرو، اتنا مسکرایا کرو کہ اب میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں جو تمہارے ماتم سے جلتے ہیں تمہارے مسکرانے سے مر جائے۔ تمہارے لبوں پہ تبسم، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ، نکھرے نتھرے چہروں کے ساتھ، چہروں پہ رونق ہو، آنکھوں میں خوشی ہو، چہرہ جگمگائے، سجدے کیا کرو۔ میری قوم کے جوانوں سجدے کیا کرو۔ تمہارے پیر ایسے ہیں جن کا تم ماتم بھی کر لیتے ہو، جشن بھی منا لیتے ہو، تم غمی بھی کر لیتے ہو، تم خوشی بھی کر لیتے ہو۔ جس ہاتھ میں کڑی ہوتی ہے، بدن پہ لباس کالا ہوتا ہے، ماتمی ہوتا ہے، زنجیر زن ہوتا ہے، بندے پورا سال اس سے سوال کرتے ماتم کیوں کرتا ہے، زنجیر کیوں مارتا ہے، کالے کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ آج جب وہ نواز بدل کے، جب چہرے پہ خوشی لے کے امام بارگاہ میں آتا ہے، پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کل تک ماتم کر رہا تھا، آج چہرے پہ خوشی کیوں ہے؟ وہ اپنے گھر جا کے سوتا نہیں ہے، ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، بدل بدل کے سوچتا ہے کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا۔ مجھے نہیں پتا تمہیں فخر ہوگا یا بندہ شرمندہ ہو جائے گا۔ دنیا اپنے پیروں کا جشن منا ہی نہیں سکتی، کیونکہ ولادتیں منانی نہیں پڑتی، ولدیتیں بتانی بھی پڑتی۔ جو بول سکتا ہے وہ بولے، جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ میں سے۔ بسم اللہ سر۔ بسم اللہ سر۔ واحد مذہب اہل بیت، ہمیں فخر ہے، ہمارے پیر ہیں ہی ایسے۔ مرید گناہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرو کسی کا پیر گناہگار ہو۔ ہمیں فخر ہے ہمارے سارے محمد ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ میری گفتگو کو سن رہا ہے تو ناراض نہ ہونا، آپ میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی پیر ہیں وہ نبی کے ہیں۔ جو اردو پڑھ لیتا ہے وہ جملہ سمجھے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی پیر ہیں وہ مصطفیٰ کے ہیں، نبی کے صحابی، نبی کی بیوی، نبی کے رشتہ دار۔ میرا خیال میں رشتے نہ ہی بتاؤں، رشتہ دار ہی میں بات چیت ہو جائے گی۔ نبی کے صحابی، نبی کی بیوی، نبی کے رشتہ دار۔ آپ کے پاس جتنے ہیں وہ کے ہیں۔ ایک بندہ بولے جنگ میں لیکن صدر کی قیمت مجھے پوری ملنی چاہیے، تمہارے پاس نبی کے ہیں، ہمارے پاس نبی سے ہے۔ ہمارے پاس جتنے ہیں وہ نبی سے ہے۔ حسن منی، حسین منی، یا علی انت منی، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ تمہارے پاس کے ہے، ہمارے پاس سے ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا درود کے والوں پہ ہوتا ہے یا سے والوں پہ؟ ہمیں فخر ہے ہمارے پیر ایسے۔
اللہ سرکار. بسم اللہ سرکار. لیں جی آپ کی سوچیں ساتھ مل گئیں, عقیدہ آپ کا اور میرا مل گیا. میں نے کبھی بھی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا جی میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں, نہیں. کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے, رہبر ایک ہے, مرشد ایک ہے, مزاج ایک ہوگا. 40 یا 45 منٹ میں نے آپ کے سامنے عشق کی نماز ادا کرنی ہے, اور 40 سے 45 منٹ میں میں نے کوشش کرنی ہے کہ کئی بادشاہوں کی دہلیز پہ سجدہ ہو جائے. ایک جشن نہیں پڑھوں گا, میں کوشش کروں گا کہ بہت سے بادشاہوں کی دہلیز پہ ہم مل کے مودت کا سجدہ کر دیں. آئیں سب سے پہلے اس بادشاہ کی دہلیز پہ جائیں جس کا پہلا سائل عرش سے آیا تھا. حسین اس سمندر کا نام ہے, اس کرم کے سمندر کا نام ہے جس کا پہلا سوالی عرش سے آیا تھا, اور اس نے اسے فرش پہ معاف کیا تھا. یعنی کہ پہلے سخی آ گئے, پیچھے پیچھے فقیر آ گیا. میرا بادشاہ وہیں سے آئے تو وہیں معاف کر کے آ جاتے. فرمایا وہیں معاف کرتا تو دنیا کو میرے اختیار کا کیسے پتہ چلتا. میں نے یہاں آ کے وہاں کا مجرم یہاں اتار کے دنیا کو بتایا یہاں بھی بادشاہ میں ہوں, وہاں بھی بادشاہ میں ہوں. عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے, فرش کا شہنشاہ بھی حسین ہے, کائنات پہ راج ہے تو حسین کا. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا ولید یزید کیا کہتا ہے بیعت, اسے کہہ دے مجھ جیسا. حسین ازم پڑھنے لگا ہوں. حسین ذات نہیں, حسین فکر ہے, حسین شعور ہے, حسین ادارہ ہے. حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین نے کہا مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. میرا بادشاہ حسین اب سیدھا سیدھا کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا. فرمایا یہ کیوں کہوں, میری پچھلی نظر آدم پہ ہے, اگلی نظر قیامت پہ ہے. میں نے زمانے کو بتایا مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرا بادشاہ حسین اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا صاف مطلب واضح ہے, جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ کسی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرا مالک دوسرا مطلب فرمایا, دوسرا مطلب یہ ہے جو بھی مجھ جیسے سے بیعت مانگے گا اس کے اندر یزید ہوگا. جو بھی مجھ جیسے سے بیعت مانگے گا اس کے اندر یزید ہوگا. جنگ میں جملہ لپیٹ کے دینے لگا ہوں. حسین چھوٹا بادشاہ ہے, علی بڑا بادشاہ ہے. اس کا مطلب فرق جو سامنے ظاہر ہو گیا, جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے, اور جو بڑے سے بیعت. میں تو فکر سنانے لگا ہوں حسین کی, میں تو شعور حسینی پڑھنے لگا ہوں اپنی نسل کے ساتھ. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اسے کہا پھر اس کو جواب کیا لکھوں؟ حسین نے کہا بس لکھ دے انا حسین ابن علی. ہائے ہائے, دیکھنا یہ جو جرتیں ہیں تمہیں ملی کہاں سے ہیں. یہ جو آج تم سامنے کھڑے ہو کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو ہم حسین کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ جرت تمہیں دی حسین نے ہے. ولید نے کہا کیا کہوں یزید کو کہ بیعت کریں گے یا نہیں, ہاں یا نہ؟ فرمایا بس لکھ دے انا حسین ابن علی. اسے کہا حسین اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ لکھوا رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں, کیا اسے نہیں پتا کہ آپ علی کے بیٹے ہیں؟ اس نے تو آپ سے پوچھا کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے. فرمایا تو صرف اتنا لکھ دے انا حسین ابن علی, اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے آیا؟ جب میرے باپ نے اس جیسے کی نہیں کی میں اس جیسے کیسے کروں گا؟ میں تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. نئی سوچ, نیا فکر, نیا زاویہ. اس سے پہلے ممبر سے آپ نے مجھے اعتماد نہیں سنا ہوگا. حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرا بادشاہ حسین یہ بات بڑی مشکل ہے. اس کا مطلب جو بھی یزید کی بیعت سے انکار کرے گا وہ تجھ جیسا ہوگا. فرمایا ہاں وہ مجھ جیسا ہوگا. میرا بادشاہ حسین یہ بڑا مشکل اعلان ہے. یہ آپ نے کرم کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جو انکار کرتا جائے گا میں اسے اپنے جیسا کرتا جاؤں گا. میرا بادشاہ حسین یہ وعدہ پورا بھی ہوگا. فرمایا کربلا کے ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو جانا, میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. ایک رات میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام کروں گا.
سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، حر رضی اللہ نہیں ہوا، علیہ السلام ہوا، حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام۔ بول پڑھنا بات بڑی مشکل ہے۔ مصطفیٰ نے رضی اللہ بنائے ہیں، علی نے رضی اللہ بنائے ہیں، علیہ السلام کسی نبی نے بھی نہیں بنایا۔ علیہ السلام وہ بناتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جسے وہ علیہ السلام بناتا ہے پہلے شجرہ دیکھتا ہے، پھر صلب دیکھتا ہے، پھر رحم دیکھتا ہے، باپ پاک ہونا چاہیے، ماں پاکیزہ ہونی چاہیے، قبیلہ اچھا ہونا چاہیے، شاخ بہتر ہونی چاہیے، پھر کہیں وہ جا کے نسل میں کسی ایک کو علیہ السلام کرتا ہے۔ کیا کہنے حسین تیرے کرم کے، تو نے کوئی اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی اس قبیلے سے اٹھایا، کوئی اس خاندان سے اٹھایا، کوئی نوکر اٹھایا، کوئی سردار اٹھایا، تو نے کربلا میں جا کے ایک سانچہ رکھا، تو انسان ڈالتا گیا، علیہ السلام نکالتا گیا، انسان ڈالتا گیا، علیہ السلام نکالتا گیا۔ حسین نے کہا میں نے کربلا میں دنیا کو بتا دیا ہے، علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین۔ حسین علیہ السلام کرتا گیا۔ میں نے وعدہ کیا ہے آپ کے سامنے، جشن میں سارے پڑھوں گا مختصر 40 یا 45 منٹ، بے شک 2 رکعتیں ادا کروں، مختصر پڑھوں، 2 رکعتیں ادا کروں، ہر بادشاہ کی دہلیز پہ ادا ہوں گی۔ حسین مدینہ سے چلے، آپ نے آج تک حسین کا مدینے سے جانا مصائب کی صورت میں سنا ہے، یہ نوکر تمہیں فضائل کی صورت میں سنا ہے۔ اگر جی حسین چلے مدینہ سے، حسین پہنچے مکہ، تاریخ نویس نے قلم اٹھایا، اس نے کہا حسین آئے تھے حج پڑھنے، لیکن حسین نے تو حج پڑھا ہی نہیں، حسین تو حج سے پہلے چلے گئے۔ امام مدینے میں بھی جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، جب جانتے تھے پھر آئے کیوں؟ مجھ جیسے کم علم کو پتا چلے کہ جنگ میرے پہنچنے سے پہلے جشن تمام ہو جائے گا، میں سفر ہی نہیں کروں گا، جہاں ہوں گا وہیں سے واپس چلا جاؤں گا، کہ اس سے آگے اب سفر بے مقصد ہے، جس مقصد کے لیے جانا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا۔ حسین کو جب پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، پھر حسین مکہ کیوں آئے؟ آؤ تمہیں علیحدہ اختیار سناؤں حسین کا، میں نے اپنی نوجوان نسل سے وعدہ کیا میں تمہیں علیحدہ رنگ میں حسین سناؤں۔ کسی بھی بڑے کے گھر دعوت دینی ہو، طریقہ کار یہ ہے نہ بچہ بھیجو نہ نوکر بھیجو، خود چل کے جاؤ، اس کی عزت کے مطابق اسے جا کے دعوت دے کے آؤ۔ اب مجھے نہیں پتا جنگ میں یہ مجمع یہ عقیدہ سنے گا یا نہیں سنے گا۔ حسین مدینے سے مکہ حج پڑھنے نہیں آیا تھا، توحید کو لینے آیا تھا۔ نہیں، ابھی جہاں میں لے کے جانا تھا ہاتھ اٹھائیں، آپ نے داد دی ہے، لیکن آپ نے رایتی داد دی ہے، آپ نے حق جو یہاں سے نکلے گا وہ میں نکالوں گا۔ حسین اللہ کو، حسین توحید کو مکہ سے لے کے کربلا چل پڑا۔ اب مکے میں گھر ہے، توحید کربلا میں ہے، کوئی بندہ دلیل مانگے تو میں دلیل دیتا ہوں، اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قبر کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی۔ وہاں گھر توحید کربلا میں، وحدت کربلا میں، خدا نے اپنے گھر بلایا ہی امیر کو، خدا نے کہا مکے آنے کا شوق ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا مستطیع ہو تو آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو تم پہ حج واجب نہیں، بیٹی بیاہنے والی ہے حج واجب نہیں، تو غریب ہے تجھ پہ حج واجب نہیں، امیر ہے صاحب استطاعت ہے کوئی قرضہ تیرے ذمے نہیں۔ خدا نے کہا اب حج پہ آ، اس کا مطلب خدا نے بلایا ہی امیر کو ہے۔ مات بھی بیٹھے ہو میری بول کے تائید کرنا، خدا نے امیر بلائے، حسین نے کرم کا ایسا سائبہ لگایا، حسین نے کہا تو غریب ہے قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا۔ تو قرض لے کے آ واپس میں حسین کروں گا۔ خدا نے کہا حج پہ آنا سوچ کے آنا، گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ لینا، میں تمہیں شرطیں بتاؤں اپنے گھر کی، میرے گھر میں آنا یہ سوچ کے آنا، لباس ایک دوں گا، سر تیرا مڑواؤں گا، پہاڑیوں پر دوڑاؤں گا، 3 راتیں میدان میں سلاؤں گا، بھوکا بھی رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا،
رش میں نیچے بھی آ سکتا ہے، تیری سانس بند بھی ہو سکتی ہے، مجھ پہ گلہ نہیں کرنا۔ جب تو نے احرام باندھ لینا پھر میری شرطیں ہیں، تو نے شیشہ نہیں دیکھنا، تو نے خوشبو نہیں لگانی، تو نے سرما نہیں لگانا، تو نے کنگھی نہیں کرنی، تو نے مچھر نہیں مارنا، تو نے تنکا نہیں توڑنا، تو نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھنا، تو نے کسی پہ ظلم نہیں سوچنا۔ اتنی حدیں لگا کے خدا نے پھر مہمان بلائے، حسین نے کرم کا دریا بہایا۔ حسین نے کہا کربلا 8 کروڑ بھی ہوگا، پانی حسین دے گا، کھانا حسین دے گا، بستر حسین۔ کربلا میں چلو جو ہاتھ اٹھا ہے میری ممبر سے آدھی رات کے وقت دعا ہے کہ اسی سال یہ ہاتھ حسین کی زری پہ لگا ہوا ہو، اگلی سال میں پھر کہہ دیتا ہوں خدا نے کہا مکے آؤ میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا، حسین نے کہا کربلا آؤ میں تمہارے اگلے گناہ معاف کروں گا۔ جوان ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ایک بندے نے آ کے معصوم سے پوچھا مولا کربلا جانے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا تو نے غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا دل میں رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ادھر تو دل میں نیت کر کہ تو نے کربلا جانا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نامہ اعمال کھولو، اس کے پچھلے گناہ مٹا دو۔ اب اس نے کربلا جانے کا سوچ لیا ہے، اب اس کے گناہ مٹا دینا۔ اس کا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکات دینے کے بعد قبول ہوتی ہے، حج کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے۔ حسین کی قبر کا سلام پہلے قبول کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا حسین کی زری کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے، سوائے معصوم۔ بسم اللہ سے موضوع پسند ہے سر؟ علی 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 بسم اللہ سرکار۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی جملہ ایک ہی ہے، میں نے جہاں سے بھی پلٹنا ہے، مودت کا کعبہ میرا یہی ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا میرا بادشاہ حسین تو کربلا کس کس کو بلائے گا؟ فرمائے ہر اس فکر کو جو یزید کے سامنے جھکے گی نہیں، میں ہر اس فکر کو کربلا کھینچ کے لاؤں گا۔ حسین نے کربلا کو اتنی وسعت بخشی، 8 کروڑ بھی آ جائے کربلا پھیل جاتی ہے۔ نوجوان نسل بیٹھے ہو، تمہیں لائبریریوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری انگلیوں کے نیچے دنیا کی کتابیں ہیں، جاؤ جا کے سرچ کر کے دیکھنا۔ کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے 50 لاکھ سے زیادہ آبادی یہاں رہ نہیں سکتی۔ حسین 6 کروڑ بندہ اکٹھا کرتا ہے، 7 کروڑ بندہ اکٹھا کرتا ہے۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کربلا میں حسین کی، کربلا میں چہلم حسین کا عشور، وہ میری بول کے گواہی دے گا۔ اور یہ ہے حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ ہے حسین کا کرم۔ 7 کروڑ بندہ 6 کروڑ بندہ ہو، تم نجف کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، بغداد کے ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑا ہو جاؤ، کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہو، کسی کا پاؤں معذور ہو، کسی کے بازو پہ فالج ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لینا تجھے جو چلنا نہیں آتا تھا، تو جو کسی کے آسرے سے چلتا تھا 6 کروڑ میں کیا سوچ کے آیا تھا؟ کیا تیری زیارت ہوئی ہے؟ وہ کہتا جیسا میرا سلام ہوا ہے ویسا کسی کا ہوا ہی نہیں ہے، جیسے حسین نے مجھے بولا۔ حسین کسی کو واپس نہیں بھیجتا۔ اچھا میرا بادشاہ حسین تو نے کربلا میں تو مودت کا کعبہ بنا دیا، کرم کی انتہا کر دی، لیکن میرا بادشاہ حسین ہر کوئی تو کربلا میں نہیں آئے گا۔ جستجو ہوگی، عشق بھی ہوگا، لیکن شاید وہ کربلا نہ آ سکے، تو میرا مالک پھر ان کے لیے کیا؟ حسین نے کہا میں کرم اور سستا کرتا ہوں۔ اب ذرا کرم سننا، حسین نے کہا میں کرم اور سستا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تیرے دل میں خواہش ہو کربلا جانے کی لیکن تم نہ آ سکے۔ حسین نے کہا پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہ ہونا، تو میرے شہر نہیں آ سکتا، میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا، میں تمہاری گلیوں میں اپنے گھر بنا لوں گا، تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا۔ جو عشق سننے کے قائل ہو یار، جو عرفان سنتے ہو،
جس نے کسی سید کا جوتا سیدھا کیا وہ بندہ میرے ساتھ ہو گیا۔ تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا، میں اپنے گھر سے آ جایا کروں گا، تھوڑی دیر وہاں اکٹھے رہا کریں گے، تم مجھ سے ملا کرنا، میں تم سے ملا کروں گا، پھر تم اپنے گھر چلے جایا کرنا، میں اپنے گھر جایا کروں گا۔ آنا جانا اگر ہمارا اچھا رہا پھر ایسا کر لیں گے کبھی تم میری طرف آ جایا کرنا، ہائے 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 ہائے، کبھی میں تمہاری طرف آ جایا کرنا، تم میرے بیٹوں کی جشنوں پہ آیا کرنا، میں تمہارے بیٹوں کی شادیوں پہ آؤں گا، میں تمہارے گھروں کی خوشیوں پہ آؤں گا، تم میرے گھر آیا کرنا، میں تمہارے گھر آیا کروں گا۔ میرا بادشاہ حسین تو ہماری گلیوں میں آ جائے گا؟ فرمایا ہاں، میں مکان ہی اپنے بنا لوں گا، میں گھر ہی اپنے بنا لوں گا، ہر گلی میں میرا گھر ہوگا، ہر شہر میں میرا گھر ہوگا۔ تو کربلا نہیں آ سکتا، اپنے شہر میں تو آ سکتا ہے نا، اپنے شہر میں میرے گھر میں آ جایا کرنا۔ جب تو میرے گھر میں آئے گا تو میرے گھر کا گیٹ کھلا ہوگا، یہ نہ سمجھنا گیٹ کھلا ہے حسین بازو پھیلا کے کھڑا ہوگا، حسین تجھے حر بنانا چاہے گا، حسین میسا بنانا چاہے گا، حسین ابو ذر کی تلاش میں ہوگا، حسین مسلم ڈھونڈ رہا ہوگا، حسین زہیر ڈھونڈ رہا ہوگا، اور حسین کا جب تو میرے گھر کی جانب قدم بڑھائے گا تجھے رستے میں کچھ بندے ملیں گے، وہ تجھ سے کہیں کہاں جا رہا ہے؟ تو کہے گا حسین کو ملنے، وہ کہے گا وہاں کوئی حسین رہتا ہے، تجھے مجلس میں کیا ملتا ہے، تجھے ماتم سے کیا ملتا ہے، تو زنجیر زنی کیوں کرتا ہے؟ تو نے لڑنا نہیں، تو نے جھگڑنا نہیں، تو نے گریبان نہیں پکڑنا، تو میرا ہے، تو نے آنکھیں جھکا کے میرے گھر آ جانا ہے۔ جب تو میرے گھر آ جائے گا پھر تجھے میرا اعلان یاد آئے گا۔ یہ جو بندے تجھے روک رہے ہیں، میں نے تو 26 رجب کو بتا دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو میرے گھر آ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، میں دیوار کھینچ کے دنیا کو بتاؤں گا جو اندر آ گئے ہیں یہ مجھ جیسے ہیں، جو روک رہے ہیں یہ یزید جیسے۔ بسم اللہ صاحب۔ میرا بادشاہ حسین، ہم بڑے مشکل دور میں رہتے ہیں، میرا کریم مالک ہم بڑے دشمن دور میں رہتے ہیں، لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، ہماری عزت کے دشمن ہیں۔ میرا مالک ہم چاہتے ہیں ہم تیرے ہو جائیں، ہم کریں گے تیرے ہاتھ پہ بیعت، لیکن زمانے کو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم تیرے ہو چکے ہیں؟ ایک ایک دروازے پہ جا کے بتائیں کہ ہم حسین کے ہو گئے؟ حسین کا نا اب دیکھنا یہ موڑ ہے، خطابت میں یہی تو باریکیاں ہوتی ہیں، جیسے وہ ذاکروں کے یہاں ہوتے ہیں نا سر اونچے نیچے، اب یہ خطابت کی باریکی ایسے آپ سمجھیے گا۔ اب یہ بادشاہ حسین ہم تیرے ہو جائیں گے تو زمانے کو کیسے بتائیں کہ ہم تیرے ہو گئے ہیں؟ فرمایا گھبرانا نہ، ڈرنا نہ، جب تم میرے گھر میں آؤ گے تم میری بیعت کر کے تم اپنے گھر چلے جانا، پھر تم اپنے گھر میں ایک پرچم لگانا، اس پہ ایک ہاتھ لگانا، جب بھی کوئی یزید کا بیٹا تیری گلی سے گزرے گا وہ اس ہاتھ کو دیکھے گا، اسے پتہ چل جائے گا اب یہ ہاتھ ہمارا نہیں۔ آج بھی عباس حسین کی بیعت لے رہا ہے، یہ جو علم پہ پنجہ ہے یہ غازی بیعت لے رہا ہے۔ کون؟ عباس۔ آؤ اگلی دہلیز پہ سجدہ کر لیں۔ یہ ہم حسین کے حرم سے نکلے ہیں اور بین الحرمین سے ہوتے ہوئے، اب جس بندے کا جسم جھنگ میں بیٹھا ہے میں تو خود وہاں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے حسین کی عزت کی قسم تم دیکھنا تمہیں خوشبو آئے کربلا کی۔ تم ذرا اپنی روحوں کو وہاں کا سفر تو کرواؤ، اپنے روحوں کو جسم کے اس پنجرے سے نکالو تو صحیح۔ اب آؤ گزرو بین الحرمین سے، آئیں عباس کی دہلیز پہ سجدہ کریں۔ جھنگ والوں کون؟ عباس، جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے۔ 10 ربیع الاول صفین کا ٹیلہ، 2.5 لاکھ دشمنان علی۔ علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، 5 قدم حسن آگے بڑھے، 3 قدم حسین آگے بڑھے۔ علی نے دونوں بیٹوں کے ماتھے چوم کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا؟
اب میرے ساتھ سفر کرتے آنا، اتنا جملہ کہنا تھا، یا جعفر بن علی آگے بڑھا، اون بن علی آگے بڑھا، جعفر کا آگے آنا تھا۔ علی نے جعفر کا ماتھا چوما، فرمایا جعفر تو علی کا بیٹا ہے، یہ 2.5 لاکھ دشمن کا لشکر ہے، تو بتا اگر تجھے میں ان کے مقابلے میں بھیجوں تو تجھے 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ جعفر نے ایک دفعہ 2.5 لاکھ کا لشکر دیکھا، دیکھنے لگا بابا اپنا گھوڑا دے دے، اپنی تلوار دے دے۔ فرمایا گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا 1,500 کا اپنا لشکر دے دے، میں 2.5 لاکھ کا لشکر میں جاؤں گا۔ علی نے فرمایا 1,500 کا لشکر دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ لشکر قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جعفر نے کہا بابا فجر کی نماز تو پڑھا چلا، مغربین کی نماز پڑھا کے تو مسلح چھوڑے گا نہیں، میں 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لے کے کہا تیری جرت کو سلام، لیکن مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا اون بن علی آگے بڑھا، اس نے کہا بابا پھر مجھے بھیج دے۔ فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اس نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں، 1,000 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے، تلوار اپنی دے۔ فرمایا 1,000 کا لشکر، گھوڑا میرا، تلوار میری، بتا کیا چاہیے؟ فرمایا فجر کی نماز تو پڑھا چکا، ظہرین کی نماز پڑھا کے میری دادی کی تصویر مسلح پہ رکھے گا نہیں، میں 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں میں سجدہ نہ کروں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا، فرمایا تیری بھی جرت کو سلام، لیکن ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، میں دیکھوں گا جنگ میں کون بندہ ہے جس کے یہاں علی ہر وہ چپ کرے گا۔ علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ علی نے کہا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے، تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ غازی کے نوکر، عباس کے مرید جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، فرمایا عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 1,500 مانگا، جس نے 1,000 مانگا، گھوڑا بھی تیرا مانگا، تلوار بھی تیری مانگی، تیری عزت کی قسم نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1,000 چاہیے، نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے۔ علی دیکھ کر تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کر کہا اجازت تیری ہو، مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو، مرضی حسین کی ہو۔ فرمایا عباس مجھے بتا 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس کہتا تیری جرت کی قسم ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، اپنے ہاتھوں سے سین پہ بٹھا، میں قلب لشکر پہ جاؤں گا، لشکر کو چیرتا ہوا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا، میمنے کو پلٹتا ہوا، میسرے کو چیرتا ہوا، آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہہ۔ کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے، تھوڑی آواز تیز کر دینا، میں تیز ہوتا جا رہا ہوں تو سلو ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ اب میں صرف لفظ پڑھوں گا، بہت ساتھ دیا آپ نے میرا، بہت ساتھ دیا، اب لفظ سننا۔ علی نے عباس کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا۔ علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے گئے، جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی عبا علی کے کاندھے پہ، علی کی چادر علی کی دوش پہ۔ عرش کے رہنے والے فرشتوں نے ایک دوسرے سے پوچھا آج پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چھوٹا علی کون ہے، بڑا علی کون ہے۔ حاطف غیبی سے پردہ وحدت سے ایک ندائی ہے، علی مجھے تھی تجھ سے محبت، میں نے تیری محبت میں دوسرا علی نہیں بنایا تھا، اب یہ تو نے خود بنایا ہے۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کے ہاتھ عباس سے صدقہ ہے، وہ تو میرے ساتھ بولو، میں نے نہیں بنایا تھا، تو نے بنایا ہے۔ علی نے عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کروایا۔ نہیں، قصور میرا ہے، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ آپ اتنی محبت سے سن رہے تھے، میں نے جملہ سادہ کہا، میں جملے کو بدلتا ہوں۔ علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کا قرآن رحل زین پہ رکھا۔ اب تو حق بن جانا چاہیے۔ علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کا قرآن
زین کی رحل پہ رکھا. عباس کا زین پہ آنا تھا، گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا. مجھے اجازت دو کہ میں عباس کا حملہ پڑھوں، غازی کی تلوار چلتی ہوئی تمہیں دکھاؤں. عباس کے گھوڑے کے چلنے کا انداز بدل گیا. عباس کا گھوڑا ایسے چل رہا تھا ٹہلتا ہوا نوابوں کی طرح. سامنے 2.5 لاکھ انسان نما حیوان کھڑے تھے. مجھے پتا چل گیا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، میں آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ رہا ہوں. 2.5 لاکھ انسان نما حیوان کھڑے تھے. عباس سامنے. اب یہ ذہن میں رکھنا، ظاہری 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 3 دفعہ میں نے ظاہری کیا ہے. 11 سال ظاہری سن ہے میرے بادشاہ کا. پہلی دفعہ آیا ہے علی کا بیٹا میدان میں. یوں 2.5 لاکھ سامنے. عباس نے 2.5 لاکھ کو یوں زین پہ کھڑے ہو، کوئی ہے آئے. 2.5 لاکھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ اکیلا ہے، کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے، کون ہے یہ. آخر لشکر میں سے قریب نامی انسان نما حیوان نکلا. وہ چلتا ہوا یوں پہچانتا 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 پہچانتا، اب اسے نہیں پتا یہ کون ہے. یوں عباس ذہنوں میں، یہ جسم تمہارے جھنگ میں، روح سفین کے ٹیلے پہ، یوں غازی بلا تشبیہ گھوڑے پہ یہ چلتا ہوا آیا. عرب کا قانون تھا، یہ عرب کا کلچر تھا. یہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، تلوار نکالنے سے پہلے رجس پڑھتے تھے، تعارف کرواتے تھے. میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا قبیلہ کیا ہے. یہ اپنے سے چھوٹے قبیلے کے بندے پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے. یہ پہلے کہتے اپنا قبیلہ بتا، حسب نسب بتا. اگر قبیلہ چھوٹا ہوتا یہ میدان سے واپس آ جاتے، کہتے تیرا قبیلہ ہمارے قابل ہی نہیں ہے، تیرے قبیلے کے وزن والا کوئی بندہ بھیجتے ہیں. یہ قبیلے کے برابر، قبیلے کے برابر. جنگ والوں بڑا حساس علاقہ ہے. اور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہو تو ہم پنجرے میں بند ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے مذہب کی نمائندگی بھی کرنی ہوتی ہے، تم تک حق بھی پہنچانا ہوتا ہے. سطر لپیٹ کے تمہیں دینے لگاؤں. یہ عرب کا قانون تھا کہ میدان میں جانے سے پہلے سب پڑھا جاتا تھا. بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. احسان کیا اس بندے نے جو اس بات پہ بولا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس بات پہ بولا. بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، بندے ڈرتے اس بات سے کہ میدان میں جا کے کیا کہیں گے، کس کے بیٹے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کس حسب سے ہیں، کس نسب سے. کتابیں چاہو گے ممبر پہ ڈھیر لگاؤں گا. واحد پورے عالم میں ابو طالب کا بیٹا تھا. 80 جنگوں میں جا کے کافر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال، تلوار نکالو، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. انا علی ابن ابی طالب. اب یہ آیا اور اس نے کہا اجازت ہے نا حملہ پڑھوں جی. اس نے آگے سخی عباس کے سامنے آیا. اب اس نے عباس سے کہا کہ کون ہے تو. عباس نے کہا پہلے اپنا تعارف کروا. اس نے جو تعارف کروایا جو عرب کی کتابوں میں لکھا ہے میں اس کو اردو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. قریب نے کہا کہ لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہیں. 1000 کے ساتھ میں تنہا لڑتا ہوں. اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ دہل جائے گا، یہ ڈر جائے گا، یہ خوف زدہ ہو جائے گا، یہ میدان چھوڑ جائے گا کہ لشکروں کی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچے کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہیں. اس نے اتنا غضبناک تعارف دے کر کہا اب تو بتا تو کون ہے. عباس کے چہرے پہ نہ خوف نہ پسینہ نہ ڈر، عباس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. عباس مسکرا کے تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تو جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے. میں ملکہ تطہیر کی دعا. اب جو غازی کے نوکر بیٹھے، جب عباس نے کہا نا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، اس نے کہا تو علی کا بیٹا ہے. سخی نے کہا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا پہلے کبھی تجھے دیکھا نہیں. فرمایا پہلے کبھی اس نے بھیجا نہیں. اس نے کہا تو پہلی بار آیا ہے. پہلی بار آیا. پہلے کبھی نہیں لڑا. نہیں. پہلی بار لڑنے آیا ہے.
پہلی بار لڑنے آیا. قریب نے اگلے لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، پھر لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا. اب ذہن یہ جسم یہاں پہ یوں سفین پہ رہنا، جب اس نے سوچا کہ اب یہ لڑتا بھی تو علی جیسا ہوگا، اب قریب نے اگلے ہی لمحے میں اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں یہاں سے جاؤں. قریب نے آہستہ آہستہ اپنے قدم ہٹانے شروع کی، آہستہ آہستہ اپنے. اب جو بندہ ذہنی طور پہ سفین پہ ہے، جیسے میں کھڑا ہوں وہ لطف لے گا. قریب نے اپنے قدم ہٹا رہا تھا، قریب قدم ہٹا رہا تھا، عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا. قریب ہٹتا جا رہا تھا، عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا. قریب ہٹتا جا رہا تھا، عباس کا گھوڑا چڑھتا جا رہا تھا. عباس نے کہا کہ لڑتا کیوں نہیں ہے، تلوار کیوں نہیں نکالتا؟ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ لشکروں کی دیواریں تیرا رستہ نہیں روکتی. کہاں ہے وہ تیری تلوار جس نے عرب کے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے؟ نکال وہ تلوار، مجھ سے لڑتا کیوں نہیں ہے؟ اب اسے اور کوئی بہانہ نہ ملا. اس نے کہا نہیں، میں تجھ سے نہیں لڑنا چاہتا، اس لیے کہ تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے. لے آؤ قرآن منبر پہ، مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے. اس نے کہا تو ابھی چھوٹا ہے. عباس سفین کی مٹی پہ آیا، عباس نے اپنا ہاتھ قریب کے ہاتھ پہ ڈالا، یوں زمین پہ پھینکے. عباس نے قریب کے سینے پہ پاؤں رکھے گا. تجھے نہیں پتا اللہ اسے قرآن میں کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. اللہ قرآن میں کافر اسے کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سارے علی ہیں، ہم سارے علی ہیں. اٹھ لڑ. اب اس نے سفین کی ریت کو صاف کیا بدن سے، عباس کو دیکھا، بے بسی کے چہرے کی تصویر. جانے نہیں دیتا. عباس نے کہا نہیں، نا 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 صدر سننا، جانے نہیں دیتا. فرمایا نہیں، جینے بھی نہیں دیتا. نہیں، مڑنے بھی نہیں دیتا، پلٹنے بھی نہیں دیتا. نہیں، آخر تو کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ عباس نے کہا جس نے بھیجا ہے نا وہ خیمے کی اوٹ میں دیکھ رہا ہے. میرا ہے پہلا حملہ اور پہلا شکار کوئی بھی نہیں جانے دیتا. اٹھ لڑ مجھ سے. قریب اٹھا. اب یہ ہے سفین میں غازی کا پہلا حملہ. ادھر قریب اٹھا، ادھر عباس نے یوں پلٹ کے دیکھا. ٹیلے کی اونچائی پہ مال کے اشتر کھڑے تھے. عباس نے کہا چچا مالک، میرا بادشاہ کہاں ہے؟ یا حسین قدم چلاتے ہوئے ٹیلے پہ یہ جو آج تم جھونپڑی میں بھی علم دے کے یوں کر لیتے ہو نا، یہ عباس کو کس بات کا صلہ ہے؟ سفین کے وہ اونچے ٹیلے پہ حسین آئے، عباس نے وہیں سے کیا. سخی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. عباس کو اجازت کا ملنا تھا. قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو پہ لیا، پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا. جسم کو گھمانے کے بعد قریب نے اپنی تلوار کو پوری جرت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے عباس کے سر پہ لے کے آیا. عباس کے سر کے اتنے فاصلے پہ قریب کی تلوار تھی. عباس نے دھیرے سے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. نیام سے نکال کے عباس نے اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا. روکنے کے بعد غازی نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی. قریب کو عباس کی آنکھیں اپنے لوہے کے خول سے نکل کے دماغ کے رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی. قریب کے جسم میں راشہ طاری ہوا، قبیر کے جسم کے کپ کپی طاری ہوئی. عباس نے اپنی تلوار واپس کر لی. قریب کا جسم وہیں کھڑا تھا. عباس کی تلوار واپس آ گئی. قریب کا بدن وہیں کا وہیں کھڑا تھا. عباس نے نہ سینے کا زور، نہ بازو کا زور، نہ کلائی کا زور. عباس نے یوں کلائی کو گھمایا. عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیر کے نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی. عباس 7ویں قدم پہ گیا. قریب کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. قریب کی گردن سفین کی مٹی پہ آئی. مال کے اشتر نے ٹیلا چھوڑا. سخی عباس کے قدم پہ ہاتھ رکھا.
رکھ کر سخی اپنی تلوار دے، عباس نے تلوار دی، مالک کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ عباس نے کہا چچا مالک کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا یہ قتل کر کے آئی ہے، اس میں لہو کا دھبا نہیں، اس میں خون کی لکیر نہیں۔ فرمایا تجھے نہیں پتا جو قتل ہوا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کا۔ سارے بولو مل کے حیدری۔